برادران اسلام، بزرگان دین و حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے سورۃ الاحزاب کی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 57 اور 58۔ ان دونوں آیات کا سب سے پہلے آئیے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان دونوں آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آخرت میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی جرم کے، انہوں نے کوئی خطا نہیں کی پھر بھی انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگ سن لیں فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، انہوں نے ایک بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا رکھا ہے، ایک بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا رکھا ہے، جس کا اترنا کل قیامت کے دن مشکل ہو جائے گا میرے بھائی۔ یہ تو ہوا دونوں آیات کا سادہ سا ترجمہ۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے حق میں سخت وعید سنائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتے ہیں، یا اسی طرح سے جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین کی لعنت و پھٹکار ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے اور آخرت میں بھی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ میرے بھائی یہ تو ہوا آیات کا ترجمہ۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ میرے بھائیو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے بندوں میں سے کوئی اللہ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تو سارے جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے، سارے جہان کا بنانے والا ہے، دنیا کا سارا نظام چلانے والا ہے۔ کیا اللہ کی مخلوق اللہ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ اتنی پاور ہے اس کے اندر؟ سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اللہ کو تکلیف پہنچانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچانے کا ایک مطلب تو وہ ہے جس کو خود اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس حدیث کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ رب العالمین اس حدیث کے اندر یہ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، انسان مجھے ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اور کیسے تکلیف پہنچاتا ہے اس کی بھی آگے وضاحت فرما دی۔ یسب الدہر وانا الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ زمانہ میں ہوں۔ کیا مطلب؟ زمانہ میں ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے اس حدیث کی شرح میں۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں معناہ انا صاحب الدہر ومدبر الامور، میں ہی زمانہ ہوں۔ کہ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے انا الدہر، میں زمانہ ہوں، یعنی زمانے کا چلانے والا میں، زمانے کا پیدا کرنے والا میں۔ تو زمانے کو چلانے والا جب اللہ رب العالمین ہے تو گویا کہ زمانے کو گالی دینا، موسم کو برا بھلا کہنا، وقت کو برا بھلا کہنا، یہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے۔ لہذا ہم میں سے اگر کوئی زمانے کو گالی دیتا ہے، وقت کو برا بھلا کہتا ہے، موسم کو برا بھلا کہتا ہے،
تو یہ اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے. اس سے اللہ رب العالمین کو ایذا پہنچتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ زمانہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہے. جب سے یہ دنیا قائم ہے تب سے وہی سورج نکلتا ہے, وہی سورج ڈوبتا ہے, دن وہی ہے, رات وہی ہے. اس زمانے کے اندر رہنے والے برے ہوتے ہیں, اس لیے وہ زمانہ برا ہو جاتا ہے. اچھے لوگ رہتے ہیں تو وہ دور اچھا کہلاتا ہے, برے لوگ ہوتے ہیں تو وہ دور برا کہلاتا ہے. اس لیے ہمیں زمانے کو, وقت کو, موسم کو کبھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اس سے اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اللہ کو تکلیف پہنچانے کا ایک معنی کیا ہوا؟ زمانے کو گالی دینا, زمانے کو برا بھلا کرنا. بعض مفسرین نے اللہ کو ایذا پہنچانے کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان کوئی ایسا کام انجام دے جس کو اللہ رب العالمین سخت ناپسند کرتا ہو, یا اللہ رب العالمین کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کر دے جس سے اللہ رب العالمین سخت ناراض ہوتا ہو. جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ رب العالمین کے پاس اولاد ہے. یقیناً یہ بہت بڑا گناہ, بہت بڑا جرم ہے. اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ٹھہرانا کتنا بڑا گناہ ہے, اس کا اندازہ آپ قرآن کی ایک آیت سے لگا سکتے ہیں. سورہ مریم کی آیت ہے 7 پارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. تم یہ کہو کہ رحمان کے اولاد ہیں, اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے, آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ اکبر. تکاد السماوات يتفطرن منه, آسمان پھٹ جائے, زمین شق ہو جائے, پھٹ جائے. اتنا بڑا گناہ ہے. کیا کہنا؟ یہ کہہ دینا کہ اللہ رب العالمین کے پاس بھی اولاد ہے. یہ شرک, اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شریک ٹھہرانا ہے. یہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اللہ کو تکلیف پہنچانے کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنا جس کو اللہ رب العالمین سخت ناپسند کرتا ہو. بعض مفسرین نے اللہ کو تکلیف پہنچانے کا ایک پہلو یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا یہ اللہ کو تکلیف دینے کے برابر. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی بھوکا ہم اسے نہیں کھلاتے, کوئی پیاسا ہم اسے نہیں پلاتے, کوئی بیمار ہے ہم اس کی بیمار پرسی کرنے نہیں جاتے, اس کا حال چال پوچھنے نہیں جاتے ہیں. تو کل قیامت کے دن, صحیح مسلم کی روایت ہے, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں, میں پیاسا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں, میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی. میرے بھائی حدیث کے الفاظ پر غور کریں کہ بندے کو نہ کھلانے کو, بندے کو نہ پلانے کو, بندے کی بیمار پرسی نہ کرنے کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حشر کی عدالت میں یوں گویا ہوگا کہ میں بھوکا تھا, میں پیاسا تھا, میں بیمار تھا. پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا میرے بھائیوں کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا, خصوصاً اہل ایمان کو تکلیف دینا, ایمان والوں کو تکلیف دینا, یہ اللہ رب العالمین کو ایذا پہنچانے اور تکلیف پہنچانے کے برابر ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. میرے بھائی, ہم جس شریعت کے ماننے والے ہیں, جس دین کے ماننے والے ہیں, اس کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کی تکلیف کا باعث نہ بنے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے دوسری آیت کے اندر والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. یقیناً جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر کسی جرم کے, بغیر کسی خطا کے, تو انہوں نے ایک بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا رکھا ہے. بہت بڑے گناہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے, ایسا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے کہ جس بوجھ کا اتارنا کل قیامت کے دن مشکل ہو جائے گا. لہذا میرے بھائیوں, ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے, نہ اپنوں کو, نہ غیروں کو, نہ بھائیوں کو, نہ بہنوں کو, نہ ماں باپ کو, نہ اولاد کو, نہ بیوی کو, نہ شوہر کو, نہ ملنے جلنے والوں کو, نہ دوست کو, نہ احباب کو. ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچنی چاہیے. ہماری ذات سے ہمارا اخلاق ایسا ہو, ہمارا کیریکٹر ایسا ہو, ہمارا چلنا پھرنا ایسا ہو, ہماری بات چیت ایسی ہو, ہمارا لین دین, ہمارے معاملات ایسے ہو کہ ہماری ذات سے, ہمارے اخلاق سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کو ناحق تکلیف پہنچانا, کسی بھی شکل میں اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا, یہ گمراہ قوموں کی نشانی ہے, یہ معذب قوموں کی نشانی ہے, ان لوگوں کی پہچان ہے جن پر آسمان سے عذاب نازل ہوئے. اور یہ میں نہیں کہتا, خود قرآن اعلان کر کے کہتا ہے
سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، اے امت محمدیہ کے لوگوں، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، کہیں تم قوم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا۔ انہوں نے اور تو اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف دی، بہت زیادہ ستایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کتنی تکلیف پہنچائی اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو آپ ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گستاخ مزاج شخص سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ تکلیف پہنچی تو آپ نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا۔ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، رحم اللہ اخی موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا فصبر۔ اللہ میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے، انہوں نے تو اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیشہ صبر سے کام لیا، اللہ کے رضا کی خاطر ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ اس حدیث سے اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو نہ تکلیف پہنچانا، خصوصاً انبیاء کرام کو تکلیف پہنچانا، یہ گمراہ قوموں کی نشانی ہے، ان لوگوں کی پہچان ہے جن پر آسمان سے عذاب نازل ہے۔ لہذا ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا، دوسروں کو ستانا، یہ منافقانہ کردار ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، یا معشر من اسلم بلسانه ولن يفض الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمین۔ مدینہ کے اندر جو منافقین رہتے تھے وہ رہ کر سوچے چھوڑتے تھے، مواقع ڈھونڈتے رہتے تھے تکلیف پہنچانے کے لیے۔ کس کو؟ اہل ایمان کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ سوچے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ ایسے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھ کر کے فنادا بصوت رفیع، بلند آواز سے فرمایا، اے وہ لوگوں، یا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمین، اے وہ لوگوں جن کی صرف زبان مسلمان ہے اور دل ایمان سے خالی ہے، ایسے لوگ کان کھول کے سن لو، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میرے بھائیو، یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ دوسروں کو ناحق تکلیف پہنچانا یہ منافقوں کی پہچان ہے، یہ منافقانہ کردار ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور سوال یہ ہے کہ ایک مثالی اور آئیڈیل مسلمان پھر کسے کہیں گے؟ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں کہ ایک سچا پکا اور آئیڈیل مسلمان ہم کسے کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح معنوں میں کامل مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہیں۔ ایک پکا سچا مومن مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، جو نہ کسی کو ستاتا نہیں ہے، جو کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتا، جو کسی پر نہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، جو نہ کسی کا قتل نہیں کرتا، جو نہ کسی کی تحقیر و تذلیل نہیں کرتا، جو دوسروں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا اپنی ذات سے، وہ پکا سچا مومن اور مسلمان ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں سنن ترمذی کی روایت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ صحیح معنوں میں مومن وہ ہے، پکا مومن وہ ہے جس سے سارے لوگ محفوظ ہوں، معمول ہوں، اپنی جان کے تعلق سے بھی اور اپنے مال کے تعلق سے بھی۔ میرے بھائیو، ابھی ہم نے آپ کے سامنے دو طرح کی حدیثیں پیش کی۔ ایک حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہوں، اور دوسری حدیث میں یہ کہا گیا کہ مومن وہ ہے جس سے سارے لوگ محفوظ ہوں۔ ناس کا لفظ ہے، جو لوگ تھوڑا بہت پڑھے لکھے وہ سمجھ جائیں گے
कि नास ये उमूम पर दलालत करता है, ये कॉमन वर्ड है जिसमें सारे लोग दाखिल है, मुस्लिम गैर मुस्लिम या किसी भी धर्म का मानने वाला, यहूदी जैनी ईसाई बुद्धिस्ट आर्य व सनातन धर्म किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सारे लोग इसमें शामिल हैं कि मोमिन वो है जिससे सारे लोग महफूज हो। किसी भी मजहब के मानने वालों को अगर किसी से तकलीफ नहीं पहुंचती है तो सही मानों में वो मोमिन और मुसलमान है। अल्लाह, अंदाजा लगाइए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के अंदर अमन की तालीम दी कि मुसलमान वो है जो अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, और मोमिन वो है सही मानों में जो अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता और ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाने का सबब बनता है। मेरे भाइयों, हम लोगों को जो तकलीफें पहुंचाते हैं वो ज्यादातर कैसे पहुंचाते हैं? ज्यादातर हम दूसरों को अपनी जबान से तकलीफ पहुंचाते हैं। हम अपने झूठ और झूठे वादे से, अपने झूठ और वादा खिलाफी से दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। हम अपने शोर और हंगामे से दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। हम अपने बुरे कैरेक्टर से दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। हम अपने बुरी आवाज से दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। हम अपने बुरे चाल चलन से दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, और अपनी बातचीत से, गलत रवैये से हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। अपनी खयानत और बदबयानती से हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, और न जाने कौन कौन से तरीकों से हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। हमारी एक एक अदा से अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचती है। हालांकि शरीयत इस्लामिया ने इस सिलसिले में इतना हसास मिजाज अता किया है कि हमारी जात से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका अंदाजा आप एक हदीस से लगा सकते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई नेजा लेकर के, धारीदार चीज लेकर के बाजार से गुजरे तो उसके धार को पकड़ ले, धार की तरफ पकड़ ले, ताकि अनजाने में किसी को चुभ ना जाए और उसको तकलीफ ना पहुंच जाए। अल्लाह, हमारी शरीयत की तालीम ये है कि अनजाने में भी हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और हमारा हाल क्या है मेरे भाई? हम समाज और माशरे का जायजा ले देखें, अनजाने में तो छोड़िए, जानबूझकर हम तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सुबह शाम इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि फलां को हमें कैसे तकलीफ पहुंचाना है, रास्ते ढूंढते रहते हैं। अपने भाई को तकलीफ पहुंचाने के लिए हम रास्ते ढूंढते रहते हैं, सोचे छोड़ते रहते हैं कि उनको कैसे तकलीफ पहुंचाई जाए। हालांकि शरीयत की तालीम यह है कि हमारी जात से कभी अनजाने में भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, ला यअखुदु अहदुकुम असा अखीहि लाइबन औ जाद्दा, तुम में से किसी शख्स के लिए जायज नहीं है कि वो अपने भाई की लाठी लेकर के उसे तकलीफ पहुंचाए। मजाक में सही, लाइबन औ जाद्दा, मजाक में सही या संजीदगी में। कभी बहुत दफा ऐसा होता है कि कोई माजूर है बेचारा या बूढ़ा, लाठी लेके चल रहा है, बैसाखी लेके चल रहा है, उसको कहीं बैठने की जरूरत पेश आती है तो अपना लाठी या अपनी बैसाखी रख देता है और बगल में बैठ जाता है। कुछ लोगों को शरारत सूझती है, लाठी छुपा लेते हैं, बैसाखी छुपा लेते हैं और बड़ा मजा आता है उन्हें। मेरे भाई, शरीयत इस्लामिया ने इससे भी हमें मना कर दिया है। एक मामूली सी चीज, लाठी की क्या कीमत है, एक मामूली सी चीज ले करके जब हम अपने भाई को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं तो मेरे भाई आप अंदाजा लगाएं उन लोगों के बारे में शरीयत का क्या हुक्म होगा जो अपने भाई की पूरी जिंदगी का सरमाया हड़प कर लेकर बैठ जाते हैं और उन्हें तकलीफ पहुंचाते रहते हैं जिंदगी भर। उनके बारे में शरीयत क्या हुक्म लगाएगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे भाई, दूसरों को नाहक तकलीफ पहुंचाना ये इतनी बुरी बला है, इतनी बुरी बला है कि इंसान का ईमान नाकाबिल एतबार हो जाता है। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कसम खा करके कहा, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। इतना सुनना था कि साहबे किराम ने ताज्जुब से कहा, अल्लाह के रसूल कौन हो बदनसीब जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो मोमिन है, वो भी 3 बार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसकी तकलीफों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाता हो, जो अपने पड़ोसियों को सताता हो, वो कभी कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की नफी कर दी कि वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? यानी कामिल ईमान वाला ऐसा शख्स हो ही नहीं सकता है जो अपने पड़ोसियों को, अपने भाइयों को तकलीफ पहुंचाता हो। लिहाजा पता ये चला कि हमें अपनी जात से नाहक किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि हमें दूसरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों को काम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, तुम में सबसे भला, सबसे अच्छा आदमी वो है जो तुम में दूसरों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला हो। लिहाजा हमें दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के बजाय हमें दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों को फायदा पहुंचानी चाहिए, दूसरों की तकलीफों को दूर करनी चाहिए। शरीयत के अंदर जो छोटी छोटी तालीमात दी गई है, महज इस वजह से कि हमारी जात से कभी किसी को तकलीफ न पहुंचे, किसी के दिल को ठेस न पहुंच जाए। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कुंतुम सलातन फला यतनाजसना लिदून सालिस व फी रिवायत लिमुस्लिमिन फइन्न ज़ालिका युहज़िनुहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नसीहत करते हुए फरमाया, अपने सहाबा को, कि अगर तुम 3 लोग कहीं मौजूद हो या कहीं सफर में जा रहे हो तो 2 लोगों के लिए जायज नहीं है कि वो साइड में होकर के सरगोशी करने लगे, कानाफूसी करने लगे अपने तीसरे भाई को छोड़ करके। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम 3 लोग कहीं जा रहे होते हैं, अपने एक भाई को साइड में कर देते हैं और 2 लोग कान में बातें करने लगते हैं। शरीयत ने इससे मना किया। क्यों? तो मुस्लिम में इसकी वजाहत है, फ़इन्न ज़ालिका युहज़िनुहु, आपके इस अमल से, आपकी इस सरगोशी से आपके तीसरे भाई को तकलीफ पहुंच सकती है। वो सोच सकता है, शैतान उसके दिल में ये बात डाल सकता है कि हो ना हो ये तुम्हारे खिलाफ ही बात कर रहे हैं, अगर ये तुम्हारे खिलाफ बात ना होती तो साइड में जाकर के बात नहीं करते, हो ना हो ये तुम्हारे खिलाफ ही बात कर रहे हैं। तो शैतान चूंकि इंसान के रग रग में दौड़ता है, वो जहन में बात डाल सकता है कि वो तुम्हारे खिलाफ बात कर रहे हैं। तो कोई ऐसा अमल, ऐसी सरगोशी जिससे आपके तीसरे भाई को तकलीफ पहुंच सकती है, ऐसे काम से हमें बचना चाहिए, ऐसी सरगोशी से हमें बचना चाहिए। शरीयत इस्लामिया ने हमें इससे मना कर दिया। हालांकि हो सकता है कि वो साइड में बात करने वाले कोई अच्छी बात कर, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसके खिलाफ ही बात हो, सही बात भी हो सकती है, लेकिन इस बात का इम्कान है कि उसके दिल में शैतान ये बात डाल देगा कि वो तुम्हारे खिलाफ बात कर रहे हैं। इसलिए शरीयत इस्लामिया ने मना कर दिया कि ऐसे काम से बचें, अपने तीसरे भाई को बदगुमानी में न डालें। हो सकता है कि वो आपके सिलसिले में ये सोचने लगे कि हमारे खिलाफ ही बात कर रहे हैं। ऐसा अमल करने से बचना चाहिए जिससे हमारे तीसरे भाई को तकलीफ पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई मस्जिद के अंदर नफल नमाज अदा कर रहा है, कोई सुन्नत पढ़ रहा है, और आप बगल में जा करके कुरान मजीद की तिलावत जोर जोर से करने लगते हैं, हालांकि इतना बड़ा सवाब का काम है कुरान मजीद पर, एक एक हरफ पर 10-10 नेकी, लेकिन एक नमाजी के बगल में जाकर के आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, आपकी तिलावत से उसको तकलीफ पहुंच रही है, उसको डिस्टर्ब हो रहा है, आपका ये अमल सवाब नहीं बल्कि गुनाह लिखा जाए। आप एक नमाजी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, नौइयत बदल गई। आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके इस अमल की वजह से एक नमाजी शख्स को तकलीफ पहुंच रही है। तो दूसरों को नाहक तकलीफ पहुंचाना ये बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों। आपके नेक अमाल भी बर्बाद हो सकते हैं। और दूसरों को नाहक तकलीफ पहुंचाना, दूसरों को नाहक तकलीफ पहुंचाना ये इंसानों तक महदूद नहीं बल्कि बेज़बान मखलूकात को भी तकलीफ देना नाजायज और हराम है। मशहूर वाक़या, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते रहते उस वाक़े को, सही बुखारी की रिवायत मुस्लिम में मौजूद है। उद्दिबत इम्राअतुन फी हिर्रतिन हबसतहा हत्ता मातत फदखलत फीहा अन्नार ला हिया अतअमतहा वला सक़तहा इज़ हबसतहा वला तरकतहा ताकुलु मिन खसासिल अर्द। पिछली उम्मतों का तज़किरा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान फरमाया कि एक औरत ने बिल्ली पकड़ी और उसे बांध दिया, ना तो खाने को दिया ना तो पीने को दिया, यहाँ तक वो बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई। छोड़ा भी नहीं, उस औरत ने उस बिल्ली को छोड़ा भी नहीं कि जा करके कहीं ढूंढ करके अपना कुछ खा पी ले, चारा वगैरह ढूंढ करके खा ले, यहाँ तक कि बिल्ली भूख और प्यास से तड़प करके मर गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान करने के बाद कहते हैं फदखलत फीहा अन्नार, जहन्नम नसीब हो गई वो औरत। अल्लाह कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, कुर्बान जाइए मज़हब इस्लाम की उन तालीमात पर जो इंसान तो इंसान, कायनात की बेज़बान मखलूकात को तकलीफ पहुंचाने का सजा के सिलसिले में कितना ख्याल रखा है,
کہ اگر کوئی انسان تو چھوڑیے، اگر کسی جانور کو، بے زبان مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے سخت سزا متعین کر رکھی ہے کہ ایک بلی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے سلسلے میں جہنم کا حکم صادر فرما دیا۔ لہذا ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے، خواہ وہ انسان ہو یا بے زبان مخلوقات ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، دوسروں کو ستانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی زندگی کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر ایک حدیث ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ ہوا، دو عورتوں کا۔ ایک عورت کے بارے میں بیان فرمایا گیا، ان فلانۃ تصلی المکتوبات وتصدق اسوار ولا تؤذي احدا۔ اللہ کے رسول ایک خاتون ہے جو فرائض کا اہتمام کرتی ہے، جو چیزیں فرض ہیں ان کو پابندی سے ادا کرتی ہے، فرائض 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے اور تھوڑا بڑا صدقہ بھی کر لیتی ہے۔ ولا تؤذي احدا، اور اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، یہ من اہل الجنہ، جنتی ہے وہ عورت۔ اللہ، اتنی بڑی خوشخبری، جنتی ہے وہ عورت۔ اس کے بعد ایک دوسری عورت کا تذکرہ ہوا، ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق وتؤذي جیرانها بلسانها۔ اللہ کے رسول ایک خاتون ہے جو تہجد گزار ہے، نوافل کی پابند ہے، یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ 5 وقت نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ، یا اسلام نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے ان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے اور تہجد جیسی عظیم عبادت کا بھی اہتمام کرتی ہے اور خوب صدقہ و خیرات کرتی ہے، خوب نیکیاں کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول تؤذی جیرانها بلسانها، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے اپنے پڑوسیوں کو۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا، لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تہجد گزار عورت، نوافل کی پابند عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ کیوں کوئی خیر نہیں؟ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستانے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں کل قیامت کے دن تباہ و برباد ہو جائیں گی، کسی دوسرے کی ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آگے جو جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا وہ غور سے سننے کے لائق ہے، ہی من اہل النار، وہ جہنمی ہے عورت۔ اللہ اکبر، تہجد گزار عورت، نوافل کی پابند عورت، خوب نیکیاں کرنے والی عورت، نماز روزے کی پابندی کرنے والی عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جہنمی ہے وہ عورت۔ کیوں؟ وہ تؤذی جیرانها بلسانها، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر صرف عورت داخل ہے، یہ واقعہ عورت کے تعلق سے ہے، لیکن اگر یہ صفت کسی مرد کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ بھی اس کا مستحق ہوگا۔ یعنی اگر وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یا کسی بھی اپنے گھر والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے بہنوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، باپ اپنے بیٹوں کو، بیٹا اپنے باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، یا اپنے ایک رشتے دار دوسرے رشتے دار کو تکلیف پہنچاتا ہے، سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ایسا عمل کرنے سے اس کی زندگی کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں میرے بھائیو۔ اس لیے ہمیں نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے، ورنہ یہی ہماری ساری نیکیاں کل قیامت کے دن دوسروں کی ہو جائیں گی، مظلومین کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی۔ لہذا ہمیں اس سلسلے میں خیال رکھنا چاہیے کہ عبادتوں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بھائیوں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنا کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ کیونکہ اگر دوسروں کے ہم کام آتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اس کام کو پسند کر لیا تو اس ایک کام کی وجہ سے ہمیں جنت کا مستحق بنا سکتا ہے۔ آئیے میں ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس سے اور بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک فأخره فشکر اللہ له فغفر له۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ راستے میں
کانٹے دار ٹہنی ہے، ڈالی ہے، جس کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. چنانچہ اس شخص نے اس ٹہنی کو، کانٹے دار ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا. بعض روایت میں فأخرہ ہٹا دیا، اور بعض روایت میں فأخذہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی درخت راستے پہ کانٹے دار ٹہنی لٹک رہی تھی، اس نے لا کر کے اس ڈالی کو کاٹ دیا، راستہ صاف ہو گیا، آنے جانے والوں کی تکلیفوں کو اس نے دور کر دیا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ. اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کی زندگی کی سارے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت کا مستحق بنا دیا. اللہ اکبر. میرے بھائی، ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھیں کوئی اینٹ ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، شیشہ ہے، یا کوئی بھی تکلیف دہ چیز راستے پہ پڑی ہوئی ہے، ہمیں اسے راستے سے ہٹا کے گزرنا چاہیے. یا کہیں دیکھ رہے ہیں راستے میں جا رہے ہیں، کوئی گاڑی ایسی جگہ پارک کر دیا، کھڑی کر دیا، جام لگ گیا پورا. اب آگے بڑھتے ہیں، آپ راستے سے گاڑی ہٹا دیتے ہیں اور آپ کی وجہ سے راستہ کلیئر ہو جاتا، صاف ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کی اس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے اور اس ایک نیکی کی وجہ سے، ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے ساری زندگی کے سارے گناہ کو بخش سکتا ہے. لہذا ہمیں اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے کہ دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر گزرے. یہ ایک مومنانہ صفت ہے، یہ مومنانہ کردار ہے میرے بھائی. دوسروں کو فائدہ پہنچانا یہ مومنوں کی پہچان ہے، اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے راستے ڈھونڈنا یہ منافقانہ کردار ہے، یہ مومنوں کی پہچان ہے. اور ایک بات اور جان لیجئے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا یہ بہت اونچا کردار ہے، بہت اعلیٰ کردار ہے. ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ بہت اعلیٰ کردار ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ کردار کیا ہے، اونچا کردار کیا ہے، اونچا اخلاق کیا ہے؟ ہم اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی تکلیفوں کو دور کریں. کیونکہ دوسروں کو تکلیف کو دور کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کا مستحق بنا سکتا ہے. کسی بھی گناہ کو ہم معمولی نہ سمجھیں، ہو نہ ہو اسی گناہ کی وجہ سے ہم جنت کا مستحق، جہنم کا مستحق بن جائیں. اور کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے ہم جنت میں پہنچ جائیں. لہذا ہر گناہ سے، چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہر نیکی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اس کو انجام دینے کی، اس کو کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ وہی نیکی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے. الہ العالمین ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. الہ العالمین اگر ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو ہمیں اپنے بھائی سے جا کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے ذات سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بنائے. الہ العالمین ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، دنیا میں عزت دے، مرنے کے بعد جنت دے. محترم حاضرین، ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو خطبہ پیش کیا ہے، مختصر لفظوں میں آپ خلاصہ جان لیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے انسان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، آخرت میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا. اسی طرح سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. دوسروں کو ناحق تکلیف پہنچانا یہ منافقوں کی پہچان ہے، بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، یہ مومنانہ کردار ہے. دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے انسان کا ایمان ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو ہم ذہن میں رکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم ایک آئیڈیل، ایک اچھا مسلمان لوگوں کے سامنے بن کر ابھریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. محترم حاضرین، میں آپ لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہوں. الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ آئے ہیں، لیکن جب ممبر پہ میں کھڑا ہوا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی. تقریباً مجھے لگ رہا 15 سے 20 لوگ مسجد میں رہے ہوں گے. یہ دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن آتا، ہمارا عید کا دن ہے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن عید اور بقرعید سے زیادہ فضیلت والا ہے. ہم اتنے سست، اتنی کاہلی ہمارے اندر. ہفتے میں ایک دن آتا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. ہمیں اس کے لیے ایک دن پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے. جیسے ہم صبح جمعہ کے دن اٹھتے ہیں، تیاری شروع کر دیجئے. 1-2 گھنٹہ پہلے بھی اگر ہم تیاری شروع کر دیں گے تب بھی ہم ٹائم سے پہنچ جائیں گے. اور اتنی بڑی فضیلت، آپ جانور ذبح کیے بغیر بھی قربانی کا ثواب پا سکتے ہیں. آپ اگر پہلے آپ آتے ہیں، اگر آپ پہلی گھڑی میں آتے ہیں تو اونٹ کی قربانی پیش کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد آتے ہیں تو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا. اس کے بعد اگر آتے ہیں تو میڑھا دمبے کی قربانی کا ثواب ملے گا. اگر اس کے بعد پہنچتے ہیں
تو مرغی پہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا، اور 5 گھڑی میں آتے ہیں تو اللہ کے راستے میں انڈا پیش کرنے کا ثواب ملے گا۔ اتنی ساری فضیلتیں ہونے کے باوجود اگر ہم اللہ کے گھر سے دور رہیں اور لیٹ میں آئیں اور یہ سوچو کہ نماز میں شامل ہونا ہے، تو میرے بھائی یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ آپ آئیں اور مزدوری بھی پوری نہ ملے۔ آپ ٹائم سے آئیں گے تو پوری مزدوری میں، لیٹ آئیں گے تو ویسے مزدوری بھی ملے گی۔ اگر ایک مزدور کسی مالک کے یہاں کام کرتا ہے، اگر 9 بجے اس کا ٹائم ہے، 11 بجے وہ جائے گا، تو کیا مالک اس سے خوش ہوگا، راضی ہوگا؟ اور اس کی مزدوری کاٹے گا کہ نہیں کاٹے گا؟ کاٹے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد اس کو بھگا بھی اپنے گھر سے، اپنے یہاں مزدوری پر رکھے ہی نہ، اس کو بھگا سکتا ہے۔ لیکن ہم تو ہر دن یعنی کہ ہر جمعے کو لیٹ آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم سے اللہ بھی راضی رہے۔ نہیں میرے بھائی، بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں پہلے پہنچنے کی توفیق دے اور پوری اجرت لینے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے پہلے آنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔